کاروانی ختم نبوت کشمیر کی جانب سے فضیلت شب قدر کے موضوع پر صدر دفتر سری نگر میں ایک اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں انجینئر سید آفاق چشتی سربراہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت کاروان کے صدر مفتی مدثر احمد قادری نے کی۔ ان کے علاوہ اجلاس میں ظفر احمد بٹ سربراہ حیات النبی صوفیہ ٹرسٹ، ماسٹر مبارک کشمیری صدر ضلع شوپیان کاروانی ختم نبوت ٹرسٹ، ماسٹر روہیل احمد ماگرے، محمد اسحاق گنائی صدر تحصیل بجبہاڑا، جاوید عباس رضوی جنرل سیکریٹری مسلم یونٹی کونسل، شیخ مدثر ایڈیٹر کاروان ختم نبوت ٹرسٹ، خصیب اسد وانی ترجمان اور دیگر کارکنان نے شرکت کی۔ دیکھیں اس سلسلے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ نبی ہو خود کروں پیش خدمت۔ ونکس ماہ سیام چلان، مطلب سارے مد نظر یہ ماہ سیامس مز مے بہ کر پن کت بہ بیس کت کی مے جوانس کیا مز مے نا اپز ون مے نا خدا سند رسول وچان یہ کیا ات ریتس آسان، مگر یہ کم مطلب بہس ونان ات ذہنس مز یس حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنو یس رات حضرت مدا تو مقصد مفتی صاحب تیت بہت انجینئر آفاق صاحب یم تہت میون مدا تو مقصد یوتت یون یہ کت کہ اس راہ نبی کت یہ گھس اکس عامس تامت واتن عام یہ گھس عام کت گھن کہ ہر کنس دہانس پہ گوس آسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الہیت خطر کہ حالانکہ واریاہ تنظیم آئے کہ اس لاگو پانون بورڈ مدثر صاحب خالی ٹوٹلی 3 غیر مسلمان وہاں پہ ہیں، اور الحمدللہ اگری صاحب یم چھ ڈسٹرکٹ کولگام سے بلانگ کرن۔ ہے تیری ذات اقدس نرالی، آپ کے در پہ یہ منہ چھپا لوں، آنسوں کروں پیش۔ ہاں، اصل میں جو آج یہاں کاروانی ختم نبوت کی تنظیم جو ہے ہماری، تو جس کی سربراہی محترم مدثر صاحب مولوی مفتی مدثر صاحب قادری کر رہے ہیں، تو اس نسبت سے ہم شب قدر کے سلسلے میں ہم یہاں شب قدر اور ہماری زندگی جو ہے وہ کیسے چلنی چاہیے، خیر من الف شہر جو ہے جس کا نام ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر جو ہے یہ رات، تو اس سلسلے میں ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے اور ہمارے کیا معاملات ہونے چاہیے اس قدر کے سلسلے میں، تو اس پہ بات ہوئی، گفت و شنید ہوئی، بقیہ تنظیمیں بھی یہاں تھی، تو باقی معاملات پہ بھی جو خرافات ہمارے اس معاشرے میں اس وقت ہے، چاہے منشیات کو لے کے، چاہے نفسیات کو لے کے، بہت سارے ایولز جو ہمارے اس معاشرے میں پھیلے ہیں، تو یہ شب قدر اور رمضان ہمیں ایک پریکٹیکل ایک ایکسپیرینس دیتا ہے، بقیہ جو 11 مہینے ہیں ہمارے، تو وہ کیسے گزارے جائے، یہی بس معاملہ یہی ہے، اصل میں اسی معاملے میں یہی بات ہوئی ہے یہاں پہ، انشاءاللہ الرحمن اس پہ بات آگے بھی ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے حضرت جہاں تک میں سنتا آ رہا ہوں، ہر ایک عالم بات کر رہا ہے اس بارے میں، اب چونکہ جس کی لت لگی ہے، جس کو لت لگی ہے، اب اس کو چھڑانا وہ علماء کا کام تو تھوڑی ہے نہیں، وہ ان کو پکڑ کے لا نہیں سکتے، البتہ علماء ایک چیز کر سکتے ہیں کہ ان کی نصیحتیں ان کی نصیحت کام کر سکتی ہے انشاءاللہ، وہ تو وہ اپنا کام کرتی ہے، جو علماء جو ہمارے ہیں، اب جو NGOs ہیں ہمارے، جو بقیہ جو تنظیمیں ہیں جو آ رہی ہیں، الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس وقت زمین پہ، تو ماشاءاللہ اللہ قوت دے، ہمت دے، وہ کام کر رہے ہیں یکجٹ ہو کے۔ ہاں، علماؤں کی جہاں تک ضرورت ہوگی، ہماری بھی ضرورت ہوگی، جہاں ضرورت ہوگی ہم بھی اس میں کہیں، کیونکہ ہم اسی معاشرے کے آدمی ہیں نا، تو انشاءاللہ فرما ہم بھی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اس معاملے میں۔ اگر ہم سے کسی کی زندگی سنور جائے، اللہ سنوارے، تو ہم ایک ذریعہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں سب کی ہمت کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ، علماء کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں کتنے عالم نکلے، جلسے میں نکلے، آگے نکلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ منشیات کو ختم کرو، لیکن ختم ہونے والی بات الگ ہے، اب ہم نے اس پہ کاربند رہنا ہے، لوگوں بچوں پہ نصیحت، میں ایک نصیحت
نصیحت کرتا ہوں سارے قوم کے لیے، ماں باپ کے لیے میری ایک نصیحت ہے، ایک ادنا انسان ہوں میں تو، لیکن میں ایک نصیحت کرتا ہوں ماں باپ کو کہ اپنے بچوں پہ نظر گزر رکھیں اور دیکھیں ہمارے گھر میں دین ہے کہ نہیں۔ ماں باپ صحیح ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلے ہم اپنے نفس پہ دیکھیں گے کیا ہم ٹھیک ہیں، پھر میرا بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں دین لائے، اپنے نبی کا دین لائے، اللہ سے کنیکشن کریں انشاءاللہ، پھر ہم سب ٹھیک ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔